آپ تمام دوستوں کا کہ پی اے پہ کبھی بھی جب برا وقت آیا تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور آج شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کا آنا ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام بھی ہے۔ عزیز ساتھیوں، جیسے چوہے صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا، تو ان کا بیچنے کا موڈ نہیں، خریدنے کا ایک خریدار ہے خود، کیونکہ انوکھا واقعہ تاریخ کا کہ ابھی بیڈ نہیں کر پا چکے ہیں اس وقت تک، اور ان کو کنسوشن بنا کے دے رہے ہیں کہ جو اس ملک کے امیر ترین لوگ ہیں ان کو شامل کر کے یہ ثابت کر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ مطلب کہ پریشر بڑھ جائے اور بس ٹھیک پریشر بڑھ جائے اور لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ ہم اس کو ہر صورت میں بیچ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے بیٹ کی تھی تو ایک بلڈر آیا تھا اور اس نے اس کے 10 ارب روپے لگائے تھے، مطلب ایک اس سے زیادہ انسلٹ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی کہتا ہے پلاٹ لے لیں، اور اس کے بدلے وہ پلاٹ دے رہا تھا کہ جیسے عمران خان نے 50,000 فلیٹس کا اعلان کیا تھا، پتہ چلا کہ وہ روزویلٹ کے اگینسٹ تھا، کہ روزویلٹ ان کو نہیں دیا گیا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے وہ فلیٹ بھی نہیں بنا کے دیے تھے۔ تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر جہاز لے کے دیے جائیں بجائے اس کو بیچنے کہ یہ ملک کا سرمایہ ہے، سیکنڈ ڈیفنس فورس ہے ہماری یہی ہے، تمام آپ کے جتنے جہیں بھی کوئی مشکل آیا، وہ کسی بھی ملک میں اگر آپ کے پاکستانی پھنسے تو صرف اور صرف پی اے گئی، دوسری کوئی ایئر لائن نہیں جاتی۔ اسی طریقے سے آپ کے جتنے کوسٹل ایریاز ہیں، یہ پبلک کو یا ڈیفنس کو ایکوموڈیٹ کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ایئر لائن کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اس ایئر لائن نے اپنے ذمہ لیا۔ آج تک اس کو کمرشل کر کے نہیں چلایا گیا بلکہ ویلفیئر ایئر لائن کی حیثیت سے چلایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی یہ پراپرٹیبل ہے۔ آپ اس کا ڈے فرسٹ سے دیکھ لے، کوئی بھی بجٹ آپ نکال لے گورنمنٹ کی تو پی اے کے لیے کسی نے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں دیا بجٹ میں۔ ہمیشہ ہم نے اپنے اثاثوں کے اگینسٹ لون کی گارنٹی سے لی اور لون لے کے خود واپس کیے، جو بھی آیا بیل آؤٹ پیکج اناؤنس کر کے گیا اور جاتے ہوئے لون میں کنورٹ کر گیا، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی بجٹ نکال کے مجھے آپ بتا دیں کہ ہاں پی اے کے لیے اس گورنمنٹ نے 20 ارب 30 ارب 50 ارب روپے اپنے بجٹ میں رکھے تھے جیسے باقی ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں، تو ہم یہ بھی چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے کہ آج تک کسی نے ایک ٹیڑی پیسہ اس طریقے سے نہیں دیا۔ بیل آؤٹ پیکج اور بیل آؤٹ پیکج جاتے ہوئے لون میں کنورٹ ہوا ہے، جس کے ریکارڈ موجود ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسی ملک کا اثاثہ ہے، اور ہم تو وہاں صرف مزدوری کریں، لیکن جتنا اس پہ ہمارا حق ہے اتنا آپ لوگوں کا بھی ہے۔ یہ تمام ملک کا ہے، صرف فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے جو اللیگل کام یہ کر رہے ہیں کہ چاروں صوبوں کی اپروول نہیں ہے، اس کے بعد کیبنٹ پارلیمنٹ کی اپروول نہیں، کیبنٹ کی اپروول سے بیچنے جا رہے ہیں، یہ بھی اللیگل ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک جبر سمجھ لو اور وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے سابقہ جیسے چوہے صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ پی ٹی سی ایل کو دیکھ لیں تو جو صرف کراچی کی بلڈنگز تھی جو بیچا گیا تھا، تو ان کے پیسے اس میں سے پورے ہو گئے تھے، اور ابھی تک ان کے جو لیبر یا ان کے جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے وہ بیچارے در در کے دیکھے کھا رہے ہیں، ان کو بقایا جات ابھی تک نہیں مل سکے۔ تو ہم کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی وسادت سے یہ جو خریدار ہیں ان تک یہ باتیں پہنچ جائیں، تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ اناؤنس کریں امپلائیز کی اور احتجاج جو آج ہم نے یہاں پہ احتجاج رکھا ہوا ہے پریس کلب کے بعد، اور اسی طریقے سے ہم نے تمام اسٹیشنوں پہ 1 گھنٹے کا احتجاج سٹارٹ کیا ہوا ہے، کراچی، اسلام، لاہور، ملتان، پشاور، تمام جتنے ہمارے اسٹیشن ہیں، اور انشاءاللہ 23 کو ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ کتنی بار آپ بتائیں کہ اس کے حوالے سے کچھ ابھی تک نہیں بتایا۔ یہ ہمارے رمضان لغاری صاحب پریزیڈنٹ ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چودھری منظور صاحب کا کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔ دوستوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں یہ پی آئی اے صرف ہمارا ایسیس نہیں ہے، یہ قومی اثاثہ ہے، یہ تمام
یہاں پہ بیٹھے ہوئے 200 صحافیوں کا اثاثہ ہے، پاکستان کے ہر فرد کا اثاثہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس ایئر لائن پہ شب خون مارا جا رہا ہے، ہم ایک لیگل باڈی ہیں، ہمارے پاس CBA سرٹیفکیٹ ہے۔ آئین اور قانون اس بات کی اس کو اشور کرتا ہے کہ یہ PIA کا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمارے تنظیم کو، ہمارے لیگل تنظیم کو آن بورڈ لیا جائے گا کہ اگر فرض کرے 2 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ ان سے یہ PIA نہیں چلتی، تو یہ ہمارے امپلائیز کا کیا ہوگا، ہمارے جو ریٹائر امپلائی ہیں ان کی میڈیکل کا کیا ہوگا، جو موجودہ امپلائیز ہیں ان کی پینشن کا کیا ہوگا، اور جو موجودہ امپلائی جو ورکنگ امپلائی ہیں ان کا کیا ہوگا۔ ہمیں آن بورڈ لیے بغیر یہ سارے فیصلے جو ہے ون سائیڈڈ کیے جا رہے ہیں، اور جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ ان بیڈر کو بلا کر اپنا وزیر اعظم ہاؤس میں اور ایک کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کی گئی ہے، اس سے ان کی بدنیتی اور بددیانتی ثابت ہوتی ہے۔ تو تمام ساتھیوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کئی ایسے مواقع آئے جس میں میاں برادران نے PIA پہ شب خون مارنے کی کوشش کی، اور ہم نے الحمدللہ ہماری تنظیم نے، ہمارے ساتھیوں نے، یہ ہدایت اللہ خان بیٹھے ہوئے، اس کو اٹھایا گیا، ریاستی جبر کے اس کو غائب کیا گیا، ہمارے کئی ساتھی اٹھائے گئے، سہیل مختار اور مجھ سمیت کئی رہنماؤں پہ دہشت گردی کی FIRs کٹی، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے اپنی PIA کو بچایا، جو ہم پہ اخلاقی اور قانونی فرض ہے کیونکہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ تو آج کے بعد جیسے میرے مرکزی پریزیڈنٹ نے بتایا کہ ہم نے احتجاجی یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور میں ان تمام بڈ میں جو آئے سرمایہ دار ہیں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کو کسی قیمت بھی، جب تک ہمارے محنت کشوں کے روزگار کا تحفظ کی تحریری یقین دہانی نہیں دلائی جائے گی، ہم کسی کو بھی PIA کے اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے، اور وقت آیا ہم آخری آپشن کے لیے جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر ہمارے تفصیلات کو دور نہیں کیا گیا تو ہم PIA کا پہیہ جام کریں گے۔ علی لشاری صاحب ہیں، علی لشاری صاحب ہیں، مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کے صحافی حضرات جو دوست آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے توسل سے صرف ہم گورنمنٹ تک یہ میسیج پہنچانا چاہ رہے ہیں، اگر PIA کی پرائیویٹائزیشن اتنی ہی لازمی تھی کہ جی ناگزیر آپ سے ادارے نہیں چل رہے، وہ تو اپنی نااہلیت چھپانے کے لیے آپ نہیں بتا رہے، تو جب ہم خود بڈ میں گئے تو ہمیں کیوں ادھر سے نکالا گیا؟ ہمارے پیسوں میں کیا کانٹے لگے ہوئے تھے؟ ہم نے اوپن آفر کی کہ جی جتنے بڈر آپ کو پیسے دیں گے اتنے PIA امپلائیز آپ کو پے کرے گی، آپ کو PIA بیچنی ہے تو آپ ہمیں بیچیں، ہم اس کے وارث ہیں۔ تو اس چیز پہ بھی ہمیں، اور PIA نے پاکستان کا جو پرائیویٹائزیشن کا قانون ہے اس میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ PIA امپلائیز کو، کسی بھی ادارے کو بیچیں گے تو اس ادارے کے امپلائیز کو پہلے آفر دی جائے گی، اور اس کے لیے تو پھر بڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں کیونکہ اپنوں کو نوازا جا رہا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی بڈ لگے گی، اور امپلائیز کو اس جو ہے نا پروسیس سے الگ کیا گیا ہے۔ ہم پروسیس میں اسی لیے گئے، اور آج جو ابھی رمضان بھائی نے کہا ہے کہ یہ تب تک پرائیویٹ نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے امپلائیز کا، ہمارے ریٹائر ملازمین کا کیا سوچا ہے اور ہمیں آگے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں خدمت کا موقع دیا، مشاورت کا موقع دیا، تو میں سب بھائیوں دوستوں جن کے میں نام نہیں بھی لے سکا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ شیخ سلیم صاحب، عمران صاحب، حاجی دانی، حاجی عمران، ذیشان شانی، ضیاء صاحب، اور جن دوستوں کے اپنے شیخ شاہد صاحب، جو بھی دوست میرے بھائی یہاں پہ آئے ہیں۔ کل ہم نے ریکویسٹ کی اور آج آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں۔ میرے ساتھ دائیں طرف ہدایت اللہ خان صاحب ہیں جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پیپلز یونٹی کے، ان کے ساتھ رمضان لغاری صاحب ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد بیس کے، ساتھ سہیل مختار صاحب ہیں، وہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ادھر مرکزی جنرل سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھے ہیں علی لشاری صاحب، ساتھ نظر شاہ صاحب بیٹھے ہیں جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہے پیپلز لیبر بیورو پنجاب کے، اقبال صاحب ہیں آرگنائزر ہیں، چیف آرگنائزر ہمارے PIA پیپلز یونٹی کے۔ آج ہم جو پرائیویٹائزیشن 23 کو کرنے جا رہے ہیں، اس کو بیچنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں بیچنے جا رہے ہیں کہ خریدنے جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے PIA کی 2 کمپنیز بنا دی، ایک کمپنی کے پاس ایسٹس اور لائبلٹیز رکھ دی، جتنے بھی ایسٹس ہیں
उस पर अभी बाद में बात करते हैं। एक कंपनी को इन्होंने कहा कि ये PIA होगी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी लिमिटेड, उसको बनाकर उसमें रख। अब जब से इन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अलग-अलग किया है, तो उसमें पिछले साल का जो प्रॉफिट है PIA का, वो 26 अरब रुपया सिर्फ 13 तैयारों के साथ। टोटल 30 तैयारे हैं, जिसमें पिछले साल 13 थे, इस साल भी तकरीबन 13, अभी जाकर 17 हुए हैं ऑपरेशनल, बाकी 13 ग्राउंडेड हैं। और जब वो 26 अरब रुपया, और इस साल का जो प्रॉफिट पहले 6 महीने का हमें पता चला है, अभी अगले 6 महीने कैलकुलेट नहीं हुए, उसका 11.5 अरब रुपया है। जब आपने एसेट्स को अलहदा कर दिया, लाइबिलिटीज को, जो कर्जा था उसको अलहदा कर दिया, तो ये सिर्फ 13 तैयारों के साथ प्रॉफिट में है, बाकी 4 तैयारे अभी आए हैं, बाकी भी जो ग्राउंड हैं वो ठीक होके आ सकते हैं। तो अगर तैयारे 30 हो जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट इसलिए भी पिछले साल से कई गुना बढ़ जाएगा क्योंकि अब यूरोप खुला है, इंग्लैंड खुला है, अमेरिका खुला है, बाकी लोग जो जितने भी रूट्स थे वो खुल गए, तो उसमें तैयारे चाहिए। अब तैयारे के हमने कल भी कराची में भी बात की थी, 3-4 ऑप्शंस हैं। अगर गवर्नमेंट पैसे नहीं देती तो 3-4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ले लें तैयारे जो हैं, और अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लेते हैं तो उसके लिए कई लोग तैयार हैं। मेरे साथ बात की है लोगों ने। ये जो बसों की कंपनियां होती हैं, उनके पास सारी बसें अपनी तो नहीं होती। मुझे लोगों ने कहा है कि हम, यूरोप के कई मुमालिक के लोगों ने कहा है हम आपको तैयारे खरीद कर, जब उन्हें पता चला है कि ये अब प्रॉफिट में है, तो वो तैयारे खरीद कर देने के लिए तैयार बैठे। तो उसमें एक ऑप्शन ये है। दूसरा, दुनिया के 80% जहाज जो हैं तमाम एयरलाइंस के साथ, ये PIA के लोग बैठे हैं, ये मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो लीज पे हैं, और यहां पे 80% से ज्यादा जो है वो ओनरशिप है। आप लीज पे तैयारे ले सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? सऊदी अरब जैसे और बाकी लोग जो हैं वो लीज पे ले रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम? सो इसलिए आपको वो लीज पे तैयारे लेने से कोई हर्ज नहीं। दूसरा, मैंने आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बता दिया। तीसरा, आपकी एक डिवीजन है जिसको एविएशन डिवीजन कहते हैं, उसमें सिविल एविएशन है और PIA। सिविल एविएशन के पास पैसे हैं, चूंकि वो जो जहाज आ जा रहे हैं, क्रॉस करते हैं, उनके पास पैसे हैं, और उससे आप उधार लेकर इनको तैयारे ले दें और ये वापस कर दें। इस वक्त प्रॉफिट में है ना, प्रॉफिट आ रहा है, नजर आ रहा है प्रॉफिट। तो आप अगर ये करना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ बेचना चाहते हैं, या बेचने के नाम पे, ये मुझे लग रहा है ये वर्स्ट होगी जो दूसरा MCB आप करने जा रहे हैं। वो उस वक्त 26 करोड़ का दे दिया था, हम चीखे मारते रहे कि 26 करोड़ से ज्यादा तो इसकी बिल्डिंग्स MCB की। अभी क्या सूरत हाल है? मैं तैयारों पे तो कीमत पे बाद में आऊंगा। इस वक्त जो ये एम्प्लॉइज बैठे हैं, इनका जो प्रोविडेंट फंड पड़ा है वो 20 अरब रुपया है, और हम सुन ये रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये जो टोटल 100 अरब में बेचना चाहते हैं, उसके आसपास ये इनका अप्रोक्सीमेशन है। तो 20 अरब रुपया उसमें से वो कह रहे हैं कि हम कोई 7.5 से 15% एडवांस लेंगे और फिर उसके बाद आपके हवाले कर देंगे। आप उनके हवाले कर देंगे, साल बाद या उसकी तय होगी। अब ये 20 अरब रुपया जो मुलाजमीन का पड़ा है प्रोविडेंट फंड, वो यहाँ से पैसे उठाएंगे और आपको आपके हवाले कर देंगे। 20% तो यही दे देंगे। उसके बाद 8 आप बड़ी जायदादें जो है वो इस कंपनी के पास है, जो बुकिंग ऑफिसेज है। उसमें ये इस्लामाबाद वाला, लाहौर वाला, पेशावर में बहुत बड़ा है, वहाँ पे इसी तरह से कराची में 2-3 जगह पे है, पिंडी में है। ये सारी प्राइम लैंड्स है, मुल्तान, बाकी भी जितने भी हैं, 8 जगह पे मैंने बताया।
اس کی جو اپروکسیمیٹ قیمت ہے وہ 50 ارب روپے ہے. اس کے علاوہ انجینئرنگ ہینگرز اور ایکوپمنٹس جو ہیں اسپیئر پارٹس ہیں وہ 10 بلین کے پڑے ہوئے. اسی طرح سے جو ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ ہے، ایکوپمنٹس ہیں، ورک شاپس ہیں، اسپیئرس ہیں، وہیکلز ہیں، وہ 10 ارب روپے کی وہ ہیں. اور پھر اسی طرح 400 گاڑیاں ہیں جو پی آئی اے کی ہیں، وہ بھی پڑی. اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس کا فرنیچر اور ساری چیزیں لگائیں، جو آفسز ہیں اس کے اندر فکسچر جو ہیں، ایئر کنڈیشنر اور باقی چیزیں لگائیں، وہ تقریباً 5 ارب روپے کی ہیں. اسی طرح سے لیکن اس سے بڑا جو ایک ون ٹائم ہے، اگر آج کوئی نئی ایئر لائن شروع ہو تو اس کو تو دنیا کے اندر روٹس، لینڈنگ روٹس نہیں مل سکتے. اس وقت دنیا کے اندر آپ کے پاس 64 سٹی کے لینڈنگ روٹس ہیں انٹرنیشنل جو ہے. آپ 64 جگہ پہ اتر سکتے ہیں، چڑھ سکتے ہیں. آپ نے صرف ایک لندن ہیتھرو آپ نے قطر کو دیا ہوا ہے کرائے پہ. ذرا پتہ کر لیں اس کا کیا آ رہا ہے. صرف ایک کی بات کر رہے ہیں. آج کوئی ایئر لائن چاہے، اگر اس کو پرابلم ہو رہا ہے قطر جیسی ایئر لائن کو، تو باقی دنیا کے اندر اگر آپ نے لینا ہے پہلے تو ملنا ہی نہیں، ملے تو بہت مشکل ہے. اس کی کوئی قیمت کیا ہے؟ اس کی کوئی 500 ارب روپیہ بھی قیمت لگائے تو ہو نہیں سکتا، جو آج 10 سال کے اندر بھی آپ کو نہیں ملی. پھر اس کے علاوہ آپ کے جو 30 طیارے ہیں ان کی منیمم پرائس 100 ارب روپیہ ہے. ذرا اب اس سے ہٹ کر دوسری کمپنی کی طرف آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی جو ٹوٹل ایسٹس ہیں وہ 270 ارب روپے کی. آپ مجھے بتائیں دنیا کے 19 ممالک کے اندر پی آئی اے کے پاس اپنی جائیدادیں. روزویلٹ ہوٹل کا تو سب نے سنا ہوگا، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہاں پہ تو جگہ اویلیبل ہی نہیں. اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی یہ شور سن رہے ہیں کہ پہلے زلفی بخاری نے کسی سے وعدہ کیا تھا، اب کوئی اور سیاسی شخصیت کوئی وعدہ کر کے پھر رہی کسی اور سیاسی شخصیت کے حوالے کرنے. پھر اس کے بعد سکرائب ہوٹل ہے پیرس کے اندر شانزلیزے اسٹریٹ میں، جو دنیا کی مہنگی ترین جگہ ہے. کتنے 625 کمرے ہیں اس کے. جو روزویلٹ ہوٹل ہے اس کے 1052 رومز ہیں. باقی انگلینڈ کے اندر اور 19 ممالک میں نے بتایا. باقی جگہوں پہ دیکھیں تو جو پراپرٹیز ہیں وہ کم از کم نہیں تو 2000 ارب سے زائد کی ہیں. آپ 270 ارب روپیہ اس کا لگا کر بیٹھے ہوئے. ہم نے ان کو کہا تھا کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، جو چوتھی ہماری آپشنز تھی کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں جن کو آپ سیل کر کے طیارے خرید سکتے ہیں، ان کو کمیوٹ کر کے طیارے لے سکتے ہیں. لیکن نہیں ہے، چونکہ کوئی اور کھیل ہے، اس کو صرف بیچنا ہے. اس کے پیچھے کون کون ہے؟ کنسورشیم جو بنا ہے ان کی اپنی حالت دیکھیں نا، وہ کون کون سے کنسورشیم ہیں. یہ بھی گئے تھے بیڈ میں، یہ اپنا بتائیں گے ان کے ساتھ کیا ہو. تو پہلا رائٹ تو ان کا تھا. اگر یہ میں تو ویسے پرائیویٹائزیشن کے فلسفی کے خلاف ہوں. آپ کہتے ہیں آپ سے پی آئی اے نہیں چل رہی، آپ کہتے ہیں آپ سے اسٹیل مل نہیں چل رہی، پھر کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہی اسٹیل مل چلانے کا تھا، اسٹیل ملیں چلانے کا تجربہ تھا. آپ کہتے ہیں ریلوے نہیں چل رہی. ریلوے کیسے چلے گی؟ کارگو تو آپ نے ریلوے سے چھین لیا ہے. دنیا کی کوئی ریلوے پروفٹ میں نہیں ہے کارگو کے بغیر، پیسنجرز کو لے کر. جو آپ نے معاہدے کیے یہ بجلی والے، اس کی وجہ سے کوئی اس وقت سن رہے ہیں کہ 5000 ارب سے زائد کا آپ کا سرکولر ڈیٹ وہ ہو گیا. جو آپ نے معاہدہ کیا گیس کا، 3000 ارب روپے سے زیادہ کا سرکولر ڈیٹ کا آپ کا گیس کا ہو چکا ہے. پائپ بھرے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے جو پاکستان کے ذخائر ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے اس وقت گیس کے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ اگر آپ سے یہ بھی نہیں چل رہا، پنجاب کے اندر آپ جو ہے وہ اسکول بیچ رہے ہیں، کالجز بیچ رہے ہیں، ہسپتال بیچ رہے ہیں، نہ آپ سے ہیلتھ چل رہی ہے، نہ آپ سے ایجوکیشن چل رہی ہے، نہ آپ سے پی آئی اے چل رہی ہے، تو چلا کیا رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں؟ صرف اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم نے 3-4 طریقے بتائے. اگر 13 طیاروں کے ساتھ پروفٹ میں ہے، 30 طیاروں کے ساتھ کتنا پروفٹ ہو جائے گا؟ اگر اس کو ڈبل کر دیں، 50 کر دیں، 60 کر دیں، پھر کیا پروفٹ ہو جائے گا؟ تو مسئلہ اس وقت کوئی اور نہیں ہے. مسئلہ صرف نیت کا ہے یا اپنے طریقہ کار کا ہے.
تو اس کو چلانا چاہیے. یہ ایک قومی ایئر لائن ہے. جہاں پہ بھی پرابلم ہوتا ہے آپ کس ایئر لائن کو بھیجتے ہیں دنیا کے اندر؟ یمن میں ہوا تھا, کون گیا تھا وہاں پہ؟ کس نے ایئر لفٹ کیا تھا پاکستانیوں کو؟ یہاں پہ جو لاس میں روٹس ہیں وہ کون چلا رہا ہے؟ پی آئی اے کے سوا کون؟ گلگت کون کر رہا ہے؟ گوادر کون کر رہا ہے؟ چترال کون کر رہا ہے؟ صرف پی آئی اے کر رہی ہے, چونکہ یہ نیشنل ہارمنی کی بھی بات کرتی ہے پی آئی. تو آپ صرف اس کو صرف ہر وقت ہر چیز پروفٹ نہیں ہے, کچھ چیزیں سروسز بھی ہیں. تو پی آئی اے سروسز ہے. آج ہر پاکستانی جو ہے جو باہر ہے وہ سیدھا 6 گھنٹے میں اپنے گھر آنا چاہتا ہے اور وہ پی آئی اے لا سکتی ہے. باقی تو 24 گھنٹے لوگ رلتے رہتے ہیں, کبھی قطر کے اندر, کبھی کہاں پہ ایمریٹ سے جو لوگ بھی آتے ہیں. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو, پہلے بھی بڑی تباہی ہوئی, آپ نے بہت سارے ادارے بیچے, وہ آج اس کا پاکستان خمیازہ بھگت رہا ہے, تو اس کا بھی خمیازہ بھگتے گا. آپ یہ نہ کریں اور اس کو چلائیں, ہم صرف یہی کہتے ہیں. اور اس کے بعد اپنا بتائیں گے, ہدایت خان صاحب بتائیں گے کہ اگر یہ پھر بھی نہیں باز آتے آج سے, یہ جو ہو رہا ہے, ان کے مظاہرے ہو رہے ہیں, یا آگے کس طرح سے یہ اس موومنٹ کو لے کر چلیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے یہ دیکھیں, یہ تو یہ زیادہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں چھوٹی موٹی, یہ تو مینجمنٹ کا ایشو ہے نا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل مینجمنٹ نہیں لائی گئی آج تک. یہ اگر پروفیشنل مینجمنٹ لائی جاتی تو یہ مسائل جو ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ تو مینجمنٹ کا ایشو ہے. اتنے ڈی جیز بھرتی کیے ہوئے ہیں, وہ کس لیے بیٹھے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں؟ اور پھر آج بھی بھرتی کر رہے ہیں, آج پروموشنیں کر رہے ہیں, اور جو ان کی پروموشن ہے وہ پیچھے پڑی ہے اور باقی کیے جا رہے ہیں. آفیسرز ڈبل ہیں, ورکرز آدھے ہیں. یہ بھی دنیا کا شاید واحد ادارہ ہوگا, اور وہ انہوں نے تو نہیں پروموشنز کی نا, وہ تو مینجمنٹ کر رہی ہے, اور مینجمنٹ یہ ساری کے ذمہ دار ہے. اور اس وقت کے سی او سنا ہے کہ ان سے جب کوئی کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کریں, تو وہ کہتا ہے میں تو یہ بیچنے آیا ہوں, میں کو اس کو ٹھیک کرنے نہیں آیا, میں پی آئی اے چلانے کے لیے نہیں آیا. تو پھر اگر کسی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس نے بیچنا ہے, تو پھر جس طرح سے بیچ رہے ہیں اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. جی پلیز. پوری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگی طیارے ہوتے ہیں اور ایک کمرشل پروازیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ ایئر فورس کے افسران کو سول ایویشن ہو یا پی آئی اے ہو, انہیں لایا جاتا ہے. اب جن کا کام جنگ کرنا ہے, آپ انہیں جو ہے وہ کمرشل پروازوں کی اس کے حوالے سے سربراہی دیتے ہیں. دوسرا, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کی پارٹی, یہ سارے ایک پیج کے اوپر ہیں, آپ سب کو پتہ ہے. تو اور ایک چیز یہ بھی کہ پوری دنیا میں ایک طیارے کے ساتھ 200 ملازمین ایوریج ہوتے ہیں. آپ کے 6,500-7,000 ملازمین آپ خود بتا رہے ہیں, اور جو طیارے آپریشنل ہیں وہ 13 سے 14 ہیں. اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں, بڑا سمپل یہ فارمولہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں, پہلی بات آپ نے اچھا سوال کیا کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بنا ہے پی آئی اے کا قیام ہے. آپ کو اگر اس کو کچھ بھی کرنا ہے تو پہلے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آنا ہے. اس کو لے کر آئے نا, گورنمنٹ کیوں نہیں لا رہی؟ 23 کو بڈ آ رہی, اس سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر ابھی تک نہیں لایا گیا. لے کر آئیں تاکہ ہماری پارٹی کی پوزیشن بھی واضح ہو جائے گی اور گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کیا ہے. اور دوسرا کیا آپ کا سوال تھا؟ نہیں, وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کوئی پروفیشنل مینجمنٹ ہے اس کے ذریعے لے کر آئیں. وہ اگر پروفیشنل مینجمنٹ ہوتی اور یہ جو للے تللے یہ نہ ہوتے تو آج پی آئی اے اس حالت میں نہیں ہوتی. جہاں تک ہے ملازمین کا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر 13 طیارے ہیں, 30 کھڑے ہیں, 17 ہو گئے ہیں, 13 سے ملازم کم ہو گئے. اگر 30 کے 30 چل جائیں تو ملازم اور کم ہو جائیں گے. اگر طیارے 100 ہو جائیں تو ملازم کتنے رہ جائیں گے؟ مسئلہ یہی ہے. لیکن اس کا ایک اور ہے جو امپلائیز کا جو یہاں پہ امپیکٹ ہے, سیلری امپیکٹ ہے, وہ کیا ہے؟ لیس دین 16%. جی سر, سیلری امپیکٹ سے ہٹ کے جو اصل چیز ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی جن ایئر لائن کا ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے نا کہ یہ 200 امپلائیز پر ایئر کرافٹ ہے, ان کی آؤٹ سورسنگ نہیں بتائی جاتی. اس وقت دنیا کی 90% ایئر لائن زون سی ہیں وہ آؤٹ سورسنگ پہ چل رہی ہیں. پی آئی اے دنیا کی ان چند ایئر لائنز میں سے ہے جو آؤٹ سورسنگ پہ نہیں ہے, جس کے تمام سیکشن خود چل رہے ہیں.
एमिरेट्स एयरलाइन का डाटा अगर आप निकलवाएं, उनकी सब्सिडी कंपनी जेरिस डिनाटा को साथ मिलाएं और आउटसोर्सिंग को साथ मिलाएं, 1100 से ज्यादा मुलाजमीन पर एयरक्राफ्ट आ रही है, तैयारी उनके पास तकरीबन 300 है, और उनकी तमाम आउटसोर्सिंग को अगर आप काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1100 से ज्यादा मुलाजमीन पर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जबकि उसकी निस्बत PIA आज भी तकरीबन 400-450 मुलाजमीन पर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं विदाउट एनी आउटसोर्सिंग। बेसिक रीजन उसकी ये है, ये जो हमेशा कहा जाता है ना कि ये मुलाजमीन पर एयरक्राफ्ट जाते हैं, उसको असल हकीकत नहीं बताई जाती। और दूसरे नंबर पे सैलरी इम्पैक्ट, दुनिया की एयरलाइनों को छोड़ दे, सिर्फ साउथ एशिया के अंदर, साउथ एशिया के जो 7 से 9 ममालिक है, उनके अंदर PIA वो वाहिद एयरलाइन है जो कौमी इदारा है, और उसका सैलरी इम्पैक्ट इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज वो दुनिया साउथ एशिया में सबसे लोएस्ट है। हमारा सैलरी और तमाम फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो आ रहा है एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग ऑफिसर, वो तकरीबन 13 से 14% आ रहा है, और मिनिमम जो हमारे से मैक्सिमम इस वक्त साउथ एशिया में रेट चल रहा है वो एयर इंडिया और श्रीलंकन एयरलाइन का वो 22% पे इस वक्त खड़ी है। असल हकीकत लोगों के सामने ये नहीं लाई जाती कि ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारा कुछ भी नहीं है। आज भी PIA के अंदर लोग 40,000 रुपए पे काम कर रहे हैं। थैंक यू जी। ये बताएं कि PIA की लायबिलिटीज जो है वो 700 रुपए से 800 बिलियन अरब तक पहुंची है, और उसका डेट जो है वो 50 अरब रुपए से भी ज्यादा है, इसका हवाले से बताएं। नहीं, डेट जो हमने कहा कि वो 600 अरब के करीब है, हाँ जी, लेकिन जो उसके एसेट्स हैं लायबिलिटीज इसकी 700 से 800 बिलियन रुपीस है। वही हम कह रहे हैं ना कि नहीं 700 800 तो नहीं है। ये मैं रिकॉर्ड करता चलो इसका भी लगा लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जो उसके अगेंस्ट जो इसके एसेट्स हैं वो 270 अरब इन्होंने लगाए। हमारे नज़दीक जो मैंने 2-3 होटल्स आपको बताए या 2-3 जगह बताई, हमारे नज़दीक ये 2000 अरब रुपए से भी ज़्यादा के एसेट्स हैं, तो वो तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। अच्छा चौधरी साहब, आपने हमेशा मजदूर की बात की है, पीपल्स पार्टी ने भी बात की है, इस बार आपकी जो पार्टी है वो हुकूमत में भी हिस्सा है, तो आपने उनसे ये बात नहीं की है? वो आपकी अच्छा ये आपने वो जुल्फी बुखारी वाली बात की कि वो भी एक शख्स को जो है रोजवेल्ट होटल बेचना चाह रहे, तो अब मौजूदा जो शख्स है या सियासी शख्सियत है वो कौन है, उसका नाम ले दें? ये तो आपको भी थोड़ी तहकीक करनी चाहिए ना। मैंने आपको हिंट दिया है, ये यहाँ पे जो सर्कल हो रहा है PIA के अंदर वो मैंने आपसे बात की है, बाकी आप थोड़ी तहकीक करें। तो जहाँ तक दूसरा कौन सा, हाँ पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, ये एक मिथ है। हुकूमत है, बात सुन लेना, बात सुन ले, आपने सवाल किया तो मेरा जवाब भी। मिथ क्या है, हुकूमत क्या है? प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, ये हुकूमत होती। क्या हम कैबिनेट में हैं? नहीं है। अगर कैबिनेट में होते तो वहाँ पे हम अपोज कर लेते। अब हम, हाँ गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है पीपल्स पार्टी, लेकिन हर चीज़ पे नहीं करती। आपको याद है कि यूटिलिटी सोर्स पे आसफा भुट्टो साहिबा ने और बाकी जो लीडरशिप है उसने दिए थे, यहाँ पे कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया था, तो उस पर पीपल्स पार्टी तो अगेंस्ट खड़ी थी। इसी तरह से अगर PIA का आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी। थैंक यू।